اور اس وقت طلال چودھری میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور ان کی اپنی زبان نے ان کی اپنی بھی عزت کوئی نہیں رہنے دی۔ اگر وہ منہ بند رکھتے تو شاید ان کی بھی عزت ہوتی۔ اپنی عزت ان کی اپنی زبان نے نہیں رہنے دی۔ اور پاکستان کی خوشی میں خوش ہوا کرے خان صاحب، سیاست میں اقتدار تک پہنچنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کو اس کی مخالفت میں کب تک پاکستان کی مخالفت کریں گے؟ یہ تمغے تو نواز شریف کے ہوتے ملتے رہیں گے۔ کبھی سٹاک ایکسچینج ورلڈ ریکارڈ قائم کرے گی، کبھی پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے گی، کبھی سی پیک بنے گا، کبھی پاور پروجیکٹ کے پھیتے کٹیں گے۔ خان صاحب، یہ پاکستان کے کام ہے۔ اپنی سیاست اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے سے پاکستان کی دشمنی نہ کریں، اور جے آئی ٹی کے جو تحفظات اور ان کے جو سوالات اور ان کی جو شکایات ہیں اسے سپریم کورٹ سن رہی ہے، سننا چاہیے۔ اور ہمارا موقف ٹھیک ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی شکایات بلا وجہ ہیں، تحقیقات کو لمبا کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ انہیں ثبوت ملا، نہ وعدہ معاف گواہ ملا، نہ کسی نے بیان حلفی واپس لیا، نہ کسی نے زور زبردستی سے ان کی مرضی کا بیان دیا۔ تو اس دوران اپنی گرتی ہوئی ساخت کو بچانے کے لیے اس قسم کی شکایات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ اور ان شکایات میں ایک بڑا ایڈمیشن کیا ہے انہوں نے، ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ یہ پہلا نہیں، دوسرا انکشاف ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ تصویر جو ہے وہ ہم سے لیک ہوئی، تصویر ہمارے ہی کسی آدمی لیک کی ہے۔ دوسرا انکشاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں طلال چودھری، جو کہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور یہ الزام بھی نہیں، یہ انکشاف ہے۔ یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے اپنی شکایت میں، اپنی رپورٹ میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کی شکایات کو دیکھنا چاہیے، مگر حسین نواز کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ وہ تصویر کا معاملہ کب حل ہوگا؟ کون اتنا مقدس ہے، کون اتنا انٹچیبل ہے کہ اس کا نام نہیں ابھی تک آ رہا کہ وہ تصویر کس نے لیک کی، کیوں لیک کی، کس کے کہنے پر لیک کی؟ یہ معاملہ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن چھوٹا نہیں ہے۔ کسی بھی تفتیشی ادارے کو، تحقیقی ادارے کو ہمیشہ ایک قانون کی طاقت چاہیے اور دوسری اخلاقی طور پر برتری چاہیے۔ قانون کی طاقت تو ان کے پاس ہوگی، لیکن جو سوال اٹھ رہے ہیں جے آئی ٹی پر، جب تک ان کا جواب نہیں آئے گا، ان کی اخلاقی حیثیت اور ان کی قانونی حیثیت پر بھی سوالیہ نشان رہے گا۔ واٹس ایپ کال، تصویر کی لیکیج، گواہوں کو زور زبردستی کرنا، لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنے بیانات واپس لیں، وزیر اعظم ہاؤس کے فون ٹیپ کرنا، جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا ان کی قانونی حیثیت پر بھی سوالیہ نشان رہے گا، اور ان کی اخلاقی حیثیت تو کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کے بارے میں، دو ممبران کے بارے میں دنیا جانتی ہے۔ وہ صرف نون لیگ کے تحفظات نہیں، واٹس ایپ کال کی سٹوری وہ نون لیگ کی نہیں، وہ میڈیا کی سٹوری ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر لیکیج، وہ ان کی اپنا تسلیم شدہ ہے۔ ان سوالوں کا بھی جواب ملنا چاہیے، یہ پھر ہی انصاف ہوگا۔ اور خان صاحب، کبھی کسی میڈیا کو دھمکاتے ہیں، کبھی کسی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیا سچ سننے کی ہمت نہیں آپ میں؟ ذرا بتائیں تو صحیح کہ آپ میڈیا کو بھی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تم فلاں اینکر کو رکھو، فلاں کو نکالو، فلاں رپورٹ شائع کرو، فلاں نہ کرو۔ اگر کسی پہ اعتراض ہے، جس کا آپ نے جس چینل کا بائیکاٹ کیا ہے، تو خان صاحب وہ رپورٹیں تو سب نے تسلیم کر لی ہیں، اس پہ تو کوئی عدالت بھی نہیں گیا، اس کو تو سچ مان لیا ہے سب نے۔ آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ سچ ملے، آپ تو چاہتے ہیں صرف آپ کی بات ہونی چاہیے، صرف آپ جو کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے۔ مگر سچ جو ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ملے گا۔ ایک بڑی عدالت عوام کی عدالت ہے، ہم اپنا کیس اس میں بھی رکھیں گے۔
اور اپنا ایک ایک سوال اس عدالت میں بھی رکھیں گے، اور خان صاحب میڈیا کو ڈکٹیٹ کرنے سے یا جیت پر برے برے میسج کرنے سے اقتدار تک نہیں پہنچیں گے۔ اقتدار پر پہنچنے کے لیے پاکستان کی 20 کروڑ لوگوں کی بڑی JIT سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ خان صاحب اب پہلے بھی وہاں سے ہارے ہیں اور آپ اس دفعہ بھی وہاں سے ہاریں گے۔ بھائی جان ہیلو ایکسکیوز می پلیز ریکویسٹ ہے آپ ضرور کریں، لیکن آپ ایسے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے آپ اپنی مرضی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج سپریم کورٹ کے سامنے آج دوبارہ جرا ہوئی، اور اس میں مختلف محکموں کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے تھے ان کے جوابات داخل ہوئے۔ ان جوابات کے حوالے سے صرف ایک محکمہ جو SECP کے نام سے ہے، اس کے جواب پہ ایک سوال اٹھا ہے ججز کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریما فیسی ہے، یعنی جو کاغذ سامنے ہیں یہ ان کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک آدھ یا 2 دنوں کے بعد وہ جواب داخل ہونا تھا، تو جو موجودہ کاغذات تھے انہی کی بنیاد پر رکھ کر تو ان کے سامنے جواب دینا تھا۔ تو اس کے اوپر تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں کوئی کیس میڈ آؤٹ ہے، اگر تو ہے تو پھر اس پہ پروسیڈ کیا جائے۔ باقی جتنے بھی محکمے ہیں اس میں صرف ایک پہ انہوں نے ایڈوائس مانگی اٹارنی جنرل صاحب سے، لیکن 6 میں سے جو 4 ہیں، جس میں نیب کے حوالے سے، FBR کے حوالے سے، باقی محکموں کے حوالے سے، یہ صاف عیاں ہے کہ جہاں جہاں سے بھی کوئی دقت فراہم ہو سکتی تھی، یعنی یہ کہا گیا اس ایلیگیشن میں کہ لاء ڈویژن نے میوچل لیگل اسسٹنس جہاں سے انویسٹیگیشن کی ان کو فراہمی ہونی تھی اس میں دیر کر دی۔ یہ مان لیا کہ انہوں نے کر دیا، جب پتہ چلا کہ وہ کیبنٹ سے اپروو ہونی تھی اور کیبنٹ کی میٹنگ سکیجول نہیں تھی تو وہ سرکولیشن سے کروائی گئی۔ تو اس کے اوپر آج کسی قسم کی وہ ایک تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا۔ جہاں FBR کا ٹیکس ریکارڈ کی بات تھی، وہاں پر تفصیل سے FBR نے جواب دیا کہ یہ تمام ٹیکس ریکارڈ جو ہمارے پاس تھا، جو ذیلی دفتروں میں تھا، وہ بھی ہم لا کے ہم نے فراہم کیا۔ تو یہ تو 2 ایسی شکایات تھیں، ایلیگیشنز تھیں، جن سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ شاید کوئی تاخیر کا باعث بنا ہو انویسٹیگیشن میں۔ ان کے حوالے سے تو آج کوئی اس طرح سے باضابطہ طور پر بات نہیں ہوئی۔ اگر نیب کے جو امپلائی تھے ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا تو وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ یہ جو اس وقت بھرتی کیے گئے تھے ان کا ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا، تو اس کے مطابقت میں کسی اکیلے کو نہیں، وہ سب کو کیا گیا تھا جو اس زد میں آتے تھے، لیکن ان کا وہ بھی وڈرا کر لیا گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو یہ تحفظ تھا کہ بار بار JIT آ کے مزید ٹائم مانگ رہی ہے، اور وہ ٹائم نہ ملنے پہ جو سپریم کورٹ بار بار اس بات پہ اصرار کر رہی تھی کہ ہم 60 دنوں سے 1 گھنٹہ اور نہیں دیں گے، ہم 60 دنوں سے 1 دن نہیں اور دیں گے، آپ اپنا کام اس طرح سے پلان کریں۔ اور پہلی والی جو ہیرنگز ہوئی سپریم کورٹ کے سامنے، ان میں واضح طور پر جو یہ JIT ہے انہوں نے اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ ہم ٹھیک اپنی سمت میں جا رہے ہیں۔ تو یک لخت پھر ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا کہ ٹائم مزید چاہیے، جبکہ جو چیزیں ٹائم میں رکاوٹ بن سکتی تھی، کاغذ کا حصول یا کسی باہر ملک سے اسسٹنس مانگنی چیزیں، وہ تو سب آج جو ایلیگیشنز تھے ان کے اوپر نہیں وہ سلسلہ آگے چلا۔ تو وہ تو بالکل بر وقت، اور جو موجود تھا، کم از کم جو جوابات اب پبلک ریکارڈ ہے وہ دیکھیں سب نے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ جو پہلے دن سے JIT کی یہ تھی کہ ہمیں ٹائم اور مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ تو کسی صورت بھی اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ تو خود آج جو ہے صرف 2 چیزوں پہ آبزرویشن آئی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے، اگر تو اس لیے یہ فرض کرے تھا کہ اس میں ثابت کیا جائے کہ حکومت کی وجہ سے یہ تاریخ جو آگے جانی چاہیے جو 60 دن کی ہے، تو وہ تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ اگر کسی حکومتی اہلکار نے کوئی غلطی کی ہے، اگر اس نے کوئی کسی قسم کی بے ضابطگی کی ہے، تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور آج اٹارنی جنرل نے بھی یہ کہا، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی، اور کوئی بھی غلط کاری جو ہے اس میں حکومت نے کہا ہے کہ ہم صرف ایڈوائس بھی نہیں دیں گے، ہم آگے بھی بڑھیں گے، اور کوئی اپوزیشن بھی نہیں کی، انہوں نے آرڈر کر دیا، اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوئی۔
بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن دوسری جانب جو تحفظات پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے, جو رسپونڈنٹس کی جانب سے داخل کروائے گئے ہیں, توقع یہ کی جاتی ہے کہ ان بھی اسی طرح کی نظر ثانی ہو. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جو جے آئی ٹی ہے ان کو بھی آج وارننگ دی گئی. ان کو یہ وارننگ دی گئی کہ آپ اپنا کام دھیان سے کریں اور اس کیس کے اوپر فوکس کریں. اور وہ جو جواب داخل کیا گیا اس میں 75 صفحے جو ہے وہ میڈیا مانیٹرنگ کے تھے. تو میڈیا مانیٹرنگ کا اگر حکومت کی جانب سے کوئی ایسی شکایت آ رہی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ میڈیا مانیٹرنگ کی سہولت جو ہے وہ جے آئی ٹی میں کہاں پر ہے؟ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر یہ میڈیا مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ اور اگر تو نہیں ہو رہی تو ان کو کوئی حکم کیا گیا ہے کہ ان کو کہیں سے یہ سہولت فراہم کی جائے؟ اور اسی طرح سے جو فون ٹیپنگ والی بات, وہ آرڈر کے تحت ہو رہی ہے یا اپنے طور پر کوئی ان کی امداد کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حکومت سر جھکا رہی ہے پہلے دن سے, اور ہم بالکل فیکچول بات کر رہے ہیں, کوئی ہمیں بہت افسوس اور رنج ہے کہ اگر کسی طرح سے بھی یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی شخص یہ احساس دلا رہا ہے کہ انہوں نے ویلڈ یا ان ویلڈ کی بات کی یا اس طرح کی بات کی, تو اس میں مثال آپ کے سامنے ہے ہاشمی صاحب کی, جس میں ایک لمحے کے لیے انتظار نہیں کیا گیا اور ان کو پارٹی سے بھی برطرف کر دیا گیا اور ان کو اپنے عہدے سے بھی برطرف کرنے کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا اور جمع کروا دیا گیا. ان کا اپنا ذاتی کردار ہے کہ وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں نہیں لینا چاہتے, یا اپنی انکوائری کے بعد اس کو سوچ کے کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے, جو وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو سچی بات یہ بڑا عجیب محسوس ہوا ہے کہ ہمارے جائز تحفظات ہوں جو کہ عدالت کے ذریعے ہم آگے بڑھا رہے ہیں, تو اس میں جو بھی غلط کاری ہے اس کا ضرور پورا قانون کے مطابق نوٹس لیا جانا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ایلیگیشن سامنے لائی گئی ہے کہ یہ جو کچھ شخص ہیں ان کے سیاسی تعلق ہیں, کہ ان کے سیاسی تعلق کی وجہ سے ان کے اوپر باعث ہے اور اس کے اوپر بحث بھی کی گئی, وہ چیز کیوں دب جائے اس میں؟ وہ تو اپنی حقیقت اپنی جگہ کھڑی ہے. اگر وہ غلط طریقے سے ثابت ہوئی ہے تو اس غلط طریقے کا ضرور آرڈر نوٹس لینا جانا چاہیے. لیکن اگر وہ اپنی جگہ درست ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ اس کے بارے میں ہم کہاں جائیں اپنی درخواست لے کر کے اگر ہم سپریم کورٹ کے سامنے نہ جائیں تو اس لیے ان چیزوں کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی قسم کا خدا نہ خواستہ وہ جماعت جو کہ ہر دفعہ سر جھکا دیتی ہے, اور اس کیس میں تو خاص طور پر ہماری مشہوری ہی یہ ہے کہ ہم نے سر جھکایا ہوا ہے عزت اور احترام کے ساتھ عدالتوں کے سامنے, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی تو ہم اسی عزت اور احترام کے تحت لے کر آئے ہیں یہاں پر سپریم کورٹ میں. تو توقع بھی ہماری یہی ہے کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح سے سخت نظر دیکھی جائے گی اور اس کا لیا جائے گا جائزہ, اور قانون کے مطابق ان کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. مثلا یہ جو ایلیگیشنز آئے ہیں کہ وٹنسز کو کہا گیا کہ آپ اپنا بیان حلفی جو ہے وہ واپس لے جائیں, یا آپ بعد میں آپ گواہ بن جائیں, یا آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, انہوں نے تو بری ہو جانا ہے. تو ہم بھی یہ توقع رکھتے تھے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جی یہ ہوا کہ نہیں ہوا, وہ بھی ڈینائی کر دیتے. ہم بھی توقع رکھتے تھے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کو 75 صفحے پہ مشتمل میڈیا مانیٹرنگ کا ریکارڈ ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے. ہم بھی توقع رکھتے تھے کہ یہ جو فون ٹیپنگ کی بات ہے, اگر تو یہ وہ جو اوریجنل آرڈر ہے اس میں اجازت دی گئی ہے جے آئی ٹی کو کہ یہ کرے, یا یہ کسی انویسٹیگیشن کے معمول کا حصہ ہے 161 کے تحت, جو دوسری چیزیں ہم پہلے سے ہی کمپلین کر رہے ہیں کہ نہیں ہے, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں چلیں آپ کہہ دیں ہم غلط ہیں, لیکن ہمیں فیصلہ تو سننا میں آنے چاہیے کہ جی یہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہماری گزارشات ہیں, انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. کسی قسم کا ہم کسی کے سامنے کچھ نہیں لانا چاہتے, لیکن ہمیں دلاسا ملا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کا ادارہ اور ہمارا الیکشن کمیشن کا ادارہ یہ سخت رکھتے ہیں ریٹ آف دی اسٹیٹ قائم کرنے میں, اور ایک یکساں قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. تو ایک 780 کا اشتہاری جو ہے جس کے چسپاں ہو چکے ہیں گیٹ کے اوپر اس کے اشتہار, جس کے بنی گالہ کے بازار میں چسپاں ہو چکے ہیں, جو پورے اسلام آباد میں ایسے پھرتے ہیں جیسے کہ وہ دولہا میاں ہیں ریٹ کے, تو ان کے بارے میں بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے. یہ سڑک کے اس پار کنٹیمپٹ ان کے اوپر, ہمارے اوپر تو ایک ڈسکشن کی گئی ہے, ان کے اوپر تو باضابطہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا گیا ہے سو موٹو الیکشن کمیشن کی جانب سے
وہ بھی آئینی ادارہ ہے. اس آئینی ادارے کے ذریعے ان کو فلٹی کہا گیا, غلیظ, ان کو انسیولائز کہا گیا ہے. اس سے سخت الفاظ تو ہم نے نہیں کبھی سنے, لیکن وہ آج بھی وہاں پر صاف منہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیٹ دیں, ہم نے نہیں جواب دینا. یہ سامنے ایف بی آر کا دفتر ہے, اس کے چیئرمین کو انہوں نے میڈیا میں بارہا دفعہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے, ساری قوم سن رہی تھی, باہر دنیا سن رہی تھی کہ اوئے چیئرمین ایف بی آر تم 25 کروڑ روپیہ رشوت کا جو ہے ماہوانہ دبئی بھیجتے ہو. اس وقت تو میڈیا کی کوئی ہمیں نہیں نظر آئی, کوئی چیز ہوئی. جب جمالی کا بینچ تھا اور 7-8 مہینے کے لیے ہمیں دن رات جو ہے برا بلا کہا جا رہا تھا, دن رات جو ہے گالی دی جا رہی تھی, دن رات جو ہے بغیر کسی قانون قاعدے, بغیر کسی ٹرائل کے اوپر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا تھا. اس وقت کا میں آپ کو ایک صفحے کا آرڈر دکھا سکتا ہوں میڈیا کے حوالے سے جو کیا کیا گیا تھا. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ابھی تو صرف مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے کہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے, ہمارے جائز مطالبات ہیں, لیکن یہ میڈیا کا طوفان ہمارے گلے پڑ گیا. پورے دھرنے کے دوران دن رات جو ہے کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی پوری مسلم لیگ نون کی اور اس کی لیڈرشپ کی, ان کے تمام ایم این ایز کی, ان کے پریزائڈنگ افسروں کی, ریٹرننگ افسروں کی, یہاں تک کہ عمران خان نے یہاں پر آ کر کے اس وقت بھی اس نے معافی مانگنے سے گریز کیا کیونکہ حامد خان اس کے ساتھ کھڑا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. الیکشن کمیشن کو وہ آج بھی کہتا ہے کہ مجھے 10 ارب روپے جو ہے آفر کیے حکومت نے کہ میں یہ کیس واپس لے لوں, اور الیکشن کمیشن نواز شریف کے آگے بکی ہوئی ہے, پتہ نہیں ان کو کتنے کتنے دیے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے ایسے کلمات بولے ہیں کسی آئینی ادارے کے لیے؟ بول سکتا ہے؟ اگر کسی نے ایسی بات کی تو اس کو پارٹی سے برطرف کر دیا. تو یہاں ایک اشتہاری جو ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے, وہ اس طرح کی باتیں روز کرتا ہے, سال در سال کری چلا آ رہا ہے. اب اس میں خود ہی میرے خیال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہی اپروو کیا گیا ہے, اس میں سبجیکٹس میٹر کے اوپر, فیکٹس کے اوپر کامنٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ہم فیکٹس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اب اگر میڈیا تھوڑا سا پلٹا ہے, اور چونکہ عمران خان اپنی منی ٹریل بھی نہیں جمع کروا سکا, اگر عمران خان فورن فنڈنگ بھی مان رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور وہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے وہ بھاگ رہا ہے اسی چیز سے, اور کنٹیمپٹ بھی نہیں فیس کر رہا اسی چیز پہ, اور 3 سال سے اپنا جمع بھی نہیں کر رہا اکاؤنٹ, اور یہاں پر آ کے ان کا وکیل مان رہا ہے کورٹ میں, انور منصور نے مانا ہے کورٹ میں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے, تو پھر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں الیکشن کمیشن سے بھاگ رہے اپنے اکاؤنٹس دینے سے؟ نہیں سمجھ آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی. تو وہ جو انصاف کی تکڑی ہے, آئیں پھر اس کو تولتے ہیں زور سے, اس کے ہاتھ کو تھمائیں اور پھر تولیں اس کو. ان کے وکیل نے, جو کہ وہ سٹپنی وکیل ہے, وہ بخاری, اس نے مانا ہے سپریم کورٹ میں کہ نیازی سروسز لمیٹڈ کا جو ہم نے نہیں ڈکلیئر کیا یہ ہم سے اومیشن ہوئی ہے. تو ایسٹ کو اب نہ ڈکلیئر کریں تو یہ سارا پیناما کا جنگ ہے کس چیز کی؟ کس چیز کی جنگ ہے؟ کیا اس چیز کی نہیں ہے؟ تو وہ مانتے چلے آئیں, کنٹیمپٹ کرتے چلے آئیں, اشتہاری بنتے چلے آئیں, لوگوں کو گالی گلوچ, تمام افسروں کو ہر چیز کو تباہ و شکست و ریت اور تباہ کرتے آئیں. بہت غلامی ہے. اور ہم اپنا جائز مطالبات لے کے سامنے آئیں تو وہ آپ کے سامنے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مطلب بالکل غلط نہ لیا جائے. یہ چیزیں جو ہم سامنے لاتے ہیں یہ حقائق ہیں. حقائق اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے, لکھ کے دیا کہ جی ہاں جی یہ ہوا ہے ہم سے. تو اس پہ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم انصاف کے طلبگار ہیں, ہم انصاف کے لیے یہیں آئیں گے سر جھکا کے, عزت سے اور احترام سے. میرے خیال ہے اگر سپورٹ کھیلنے پہ آئیں تو پھر ہمارے پاس بھی بہت ساری باتیں کرنے کو, بہتر ہے اس کو نہ ہی آپ کھولیں, کیونکہ میں عادی نہیں ہوں ورڈز منس کرنے کا. جی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی جواب دینا ہے ادھر آ کے عدالت میں ہی دینا ہے. ان کے اوپر آرڈر ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر مشورہ دیا جائے, مشورہ سامنے آئے گا اس پہ بات کریں گے. یہ نہیں ہوا کہیں بھی, ایڈوائس مانگی گئی. آپ دیکھ رہے تھے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے بات چیت کی جا رہی تھی.